بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. كتاب أدب الطعام. باب التسمية في أوله والحمد في آخره. کھانے کی آداب کی کتاب. کھانے کے شروع میں بسملہ پڑھنا اور اس کے آخر میں الحمدللہ کہنا. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لو اور تم داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور تم کھاؤ اس حصے میں سے جو آپ کے سامنے ہو. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک کھانا شروع کرے تو چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نام لے. پس اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نام کو کھانے کے شروع میں لینا بھول جائے تو چاہیے کہ وہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. یہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوتیلے بیٹے اسٹیپ سن. ازواج مطہرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیویوں میں سے ایک ام سلمہ ہے. ام سلمہ کے پہلے شوہر کا نام ہے ابو سلمہ. شادی ہوئی ام سلمہ اور ابو سلمہ کی. یہ عمر بن ابی سلمہ جو ہے یہ انہی کے بیٹے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن میں حضرت عمر بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان بچوں کو بھی لے کر آئی. آج کل ہمارے زمانے میں خیر بہت کم ہو گئی ہے. خیر کم ہو گئی ہے اور جب خیر کم ہو جاتی ہے تو دل کے جو اچھے اچھے اوصاف ہوتے ہیں، ہمدردی، خیر خواہی، غم خواری، ایک دوسرے کے لیے فیلنگ، وہ ختم ہو جاتی. پرائے تو پرائے ہی ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے کسی کو فیلنگ نہیں. اپنے چچا کے لیے، اپنے ماموں کے لیے تو بہت دور کی بات ہے، ماں باپ کے لیے فیلنگ نہیں. اسی وجہ سے ہمارے زمانے میں جہاں کہیں دیکھتے ہیں کہ یہ عورت ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے، شریف ہے، صالح ہے، اس کا کیا قصور کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یا یہ کہ طلاق دی گئی ہے مگر
اس میں قصوروار شوہر تھا، سب کو پتا ہے، مگر شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں کہ نہیں، اگر بچے ہیں تو شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور جہاں کہیں ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ بچوں کے باوجود بھی نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار ہو گیا تو وہ عشق کے جنون میں ہوتا ہے۔ اس نیت سے آپ کو بچوں والی ماں سے شادی کرنے والا کوئی نہیں ملے گا کہ جس کے دل میں یہ نیت ہو کہ چلو ہم ان سے شادی کر لیتے ہیں تاکہ یہ بچے بگڑ نہ جائیں، ان بچوں کو کوئی سایہ مل جائے، ان بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی رہے۔ اس نیت سے وہ تو ماں کے ساتھ عاشق ہو جاتا ہے اور جنون ہو جاتا ہے شادی کا۔ جب جنون ہو جاتا ہے تو اس ماں کو ہر حال میں وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو ماں کے شرائط کو قبول کرتا ہے، وہ اسے ان بچوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شادی کی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو لے کر آئی۔ ہمارے یہاں تو شادیاں ہوتی ہیں، اول تو ایک ایسی عورت سے کوئی شادی کرتا نہیں، کرتا ہے تو وہی کرتا ہے جو عشق کے جنون میں ہوتا ہے، اور اس میں پھر پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شرط یہ لگاؤ کہ بچوں کو لے کر نہ آئے ماں۔ کتنا بڑا ظلم کہ ماں کو اپنی اولاد سے دور کیا جاتا ہے، اولاد کو اپنی ماں کی شفقت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ تو وہ بیواؤں سے اور مطلقہ عورتوں سے جبکہ وہ صالح ہوں، نیک ہوں، اچھی ہوں، شادی کرنا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ نمبر 2، اگر وہ بچوں والی ماں بھی ہے تو کیا حرج ہے، بچوں کے ساتھ آئے، انہیں ان کی اگر کوئی پرورش کرے گا تو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ ٹرینیڈاڈ جن ملکوں میں ہمارا جانا ہوا ان میں سے ایک ٹرینیڈاڈ ایسا ملک ہم نے دیکھا کہ جہاں مرد بیوہ عورتوں سے بھی شادی کرتے ہیں، مطلقہ عورتوں سے بھی شادی کرتے ہیں، اور 3 4 5 بچوں والی ماں سے بھی شادی کرتے ہیں۔ اور وہاں یہ بھی دیکھا کہ کنوارا مرد سب سے پہلی شادی 5 بچوں کی ماں سے کر رہا ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ چھوٹی عمر کا مرد بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ وہاں کوئی اور جیسے کہ نارمل شادی ہے، وہاں دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی پر عورتیں بھی کوئی احتجاج نہیں کرتی۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آنکھ بند کر کے کرو، مگر جہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو، رشتہ بھی اچھا ہو، مگر صرف اس وجہ سے کہ ماں والی بچوں والی ہے، صرف اس وجہ سے کہ مطلقہ ہے، صرف اس وجہ سے کہ بھائی اسے اگر طلاق ہوئی ہے تو ایسا کوئی ضروری نہیں کہ اسی کا قصور ہو، تحقیق کرو، معلوم کرو۔ عمر بڑی ہو گئی ہے، کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے اور اب شادی کر رہے ہیں 40 سال کی عورت سے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بچوں کو اپنی ماں سے الگ نہیں کرنا چاہیے، یہ شرط لگانا اچھا نہیں ہے۔ وہ ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا وہ ماں جانتی ہے، مگر ماں کے ہوتے ہوئے بچوں کو یتیم کرنا تو یہ آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا کیا کہنا، ان کو اپنی اولاد کی طرح رکھا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے
ہم لوگ ساؤتھ افریقہ گئے تھے قادیانی کیس کے سلسلے میں، ابھی تک مجھے یاد ہے. تو عصر کی نماز کے بعد ہم لوگ تفریح کے لیے نکلے. روزانہ عصر کے بعد کہیں واک کے لیے نکلتے تھے، تو کبھی گاڑی میں بیٹھ کر جاتے تھے. تو ہم سب گاڑی میں بیٹھتے، میں بھی حضرت والی گاڑی میں ہوتا تھا. یہ سعادت نصیب ہوئی تو حضرت کچھ نہ کچھ دین کی بات فرماتے تھے. جب تفریح کے لیے ہم جا رہے تھے اس وقت حضرت نے ہمیں یہ بات بتائی کہ زینب بنت ابی سلمہ یعنی عمر کی بہن زینب، یہ ایک مرتبہ کھیلتے کھیلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں غسل فرما رہے تھے وہاں اندر پردے کے پیچھے چلی گئی، پردے میں گھس گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ پردہ کر کے غسل فرماتے تھے، مگر لنگی پہن کر، تاکہ کبھی اگر پردہ گر بھی جائے تو خدشہ نہ رہے کسی قسم کا. تو لنگی پہن کر آپ بیٹھے ہوئے غسل فرما رہے. جن لوگوں میں حیا ہوتی ہے وہ لنگی پہن کر کے غسل کرتے ہیں، اور اخیر میں پھر اور ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے غسل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ کے سامنے پورے 8 گھنٹے تک تو برہنہ نہیں ہونا چاہیے. جب اخیر میں غسل خانے سے نکلنے کا وقت آئے گا تو 10 منٹ کے لیے لنگی اتار کر کے دھو لیں گے. ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ شانہ سے حیا ہوتی ہے. اور یہ اس وقت جو ہے وہ ماڈرن زمانے کی وجہ سے دھیرے 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 بری چیزیں ہمارے اندر آ گئی، اس کا کسی کو احساس بھی نہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو دیکھتا ہے، اپنی شرمگاہ کو، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. حالانکہ اپنی شرمگاہ کو دیکھنا جائز ہے، مگر شرافت کے خلاف ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کو دیکھے. گندی چیز. علماء نے لکھا ہے کہ پاخانے پر جس کی نظر پڑتی رہتی ہے اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. گندی چیزیں دیکھنے کی چیزیں نہیں ہوتی. پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اپنی شرمگاہ ہے، کسی اور کی شرمگاہ ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 10 سال تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہے، مگر کتنی محبت تھی. مگر ان 10 سالوں میں کہتی کہ کبھی میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ پر نظر نہیں پڑی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری شرمگاہ پر نظر پڑی. تو یہ جو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ میرے لیے بھی پانی باقی رہنے دیجیے، میرے لیے بھی باقی رہنے دیجیے. اس سے ذہنوں میں جو استدلال آتا ہے وہ استدلال صحیح نہیں ہے. پورے پردے کے ساتھ غسل فرماتی تھی، ایک ہی برتن میں سے دونوں بیٹھ کر حیا تھی وہاں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرد اور عورت کو بالکل برہنہ ہو کر آپس میں ملاقات نہیں کرنی چاہیے. کچھ لحاف وحاف اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہونا چاہیے. اسی طرح اس وقت قبلے کی طرف منہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھو یہ آداب سکھائے گئے. تو ان آداب کا جتنا زیادہ خیال رکھا جائے گا ہمارے اندر اور ہماری نسلوں کے اندر اتنی ہی شرافت آئے گی. کہ بعض لوگوں میں طبعی شرافتیں ہوتی ہیں اور بعض خاندانوں میں محنت کر کر کے آپ تھک جائیے، وہ طبعی شرافتیں نہیں آتی. وجہ اس کی یہی ہے کہ ان آداب کا لحاظ جب نہیں رکھا جائے گا تو یہ ہوگا. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے بیٹھ کے یہ چلی گئی اندر. چلی گئی تو چونکہ اپنی بچی کی طرح اسے رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور پانی لے کر کے ان کے چہرے پر چھڑکا. کھیلتے ہوئے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں،
छिड़का उनके ऊपर पानी। तो मैंने अपने शेख रहीमहुल्लाह ताला से सुना कि हज़रत ज़ैनब बिनते अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ताला शानहू ने लंबी उम्र अता फरमाई, बूढ़ी हो गई, बाल भी सफेद हो गए और रिंकल्स भी आ गई चमड़ी वगैरह पर बुढ़ापे की वजह से, मगर चेहरा जवान का जवान रहा, चेहरा जवान का जवान रहा। गालिबन खसाइस कुबरा में अल्लामा सयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या लिखा है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब उनका ये रुमाल ऊपर की शाल जो कुछ भी था, रुमाल जब वो गंदा हो जाता था तो उसे धोते नहीं थे, यूं करके तन्नूर में डाल देते थे, इसका सिरा पकड़ के तन्नूर में डाल देते थे। तो तन्नूर जो है वो उसका पूरा मैल खा जाता था, रुमाल वैसा का वैसा रह जाता था। तो किसी ने पूछा कि भाई ये क्या बात है, आपका रुमाल जलता नहीं? तो कहा कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू से फारिग हुए तो मैंने ये रुमाल पेश किया, तो आपने इस रुमाल को अपने बदन पर लगाया। तो कहा कि हमारा ये यकीन है कि जिस रुमाल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन छू ले तो उसे आग नहीं खा सकती, क्योंकि उसके बाद हम इसे धोते नहीं, जब ये गंदा हो जाता है तो अंदर तन्नूर में डाल देते हैं, तन्नूर जो है वो सारा मैल तो खा जाता है मगर रुमाल को नहीं छूता। हज़रत अबू महज़ूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वो मुसलमान हुए, छोटे बच्चे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत से उनके सर के ऊपर हाथ रखा। तो इश्क कितना ज्यादा था कि उन्होंने जिंदगी भर बाल नहीं कटवाए, बाल नहीं कटवाए। क्यों बाल नहीं कटवाते? लेकिन उन बालों को कैसे कटवाऊं जिन बालों पे मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पड़ा हुआ है। बाल नहीं कटवाए पूरी जिंदगी। तो बाल लंबे हो गए थे औरतों जैसे। तो उन बालों के अंदर वो हिस्सा जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक लगा हुआ था वो आखिर तक सिया रहा। तो कहने का मंशा ये है कि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात और बरक़ात, तो जो कपड़ा और जो बाल और जो चेहरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मस हो जाए वो कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी सफेद नहीं होता। जो जिसका कल्ब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब से मिल जाए तो मेहनत करे अपने दिल पर और अपने दिल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रंग दे, फिर उस दिल का क्या आलम होगा। एक दूसरा मौजू है क्या? तो ये उमर इब्न अबी सलमा, इनसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इन्हें खाने पर भी अपने साथ बिठाते थे। इस सौतीले औलाद का क्या हाल होता है घरों में? नौकर हो जाता है, नौकर सौतीली औलाद, और उसे फिर अलग खाने पर बिठाया जाता है और डांट डपट हर वक्त होती रहती है। सौतीला बाप या सौतीली माँ हो। यतीमी के तजर्बे से जो लोग गुजरे हों उनको पता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो यतीम होते हैं और उन्हें शफकत मिलती है, माँ बाप उनको अपनी औलाद की तरह रखते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको साथ खाने के लिए बिठाते थे। तो उमर इब्न अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि मैं बच्चा था तो बच्चे की तरह खाता था, कभी इधर हाथ कभी इधर हाथ, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हाथ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझसे फरमाया कि या गुलाम, ये लड़के, देखा कि मेरा हाथ इधर उधर घूम रहा है, तो कहा ये लड़के, ये मुन्ने या गुलाम,
یہ منع ہے، یہ بچے کھانے کے لیے جب بیٹھے تو اپنی طرف سے کھا لیا کرو، اپنی طرف سے کھاؤ. تو اب اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھنا یہ خلاف ادب ہے. بس دل میں جو پڑھنا ہو پڑھتا رہے، اور خاص طور پہ جب دین کی بات ہو رہی ہو اس وقت دین کی بات سنو، چاہے کسی کی بھی ہو. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے اگر تسبیح لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو اور یہ پڑھ رہے ہو اور ہم کہیں کہ ڈاکٹر صاحب تسبیح مت پڑھو، آدمی میرا شرمندہ ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار ہم نے غلط کام کیا. ناراض نہیں ہوتا، شرمندہ ہو جاتا ہے تھوڑا. تو جو شریف لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، جن کو ان چیزوں کا خیال رہتا ہے، وہ ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ وہ کیا کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ دینی مجلسوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، تو چند چیزوں کا خیال رکھو، بہت توجہ سے سنا کرو، طلب کے ساتھ سنا کرو، محتاج بن کے سنا کرو. اس وقت ذکر و اذکار سب کچھ بند کر دو، باادب ہو کر کے بیٹھو. اب یہ دوسرے آداب بھی بیان کیے گئے تو اس میں وہ ادب بھی بیچ میں آ گیا تو اتنا زیادہ سائیکولوجیکلی افیکٹ نہیں ہوتا. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائیکولوجی میں جتنے ماہر تھے اتنی سورہ زمین پر کوئی نہیں. نفسانیت کے ماہر سائیکولوجی کے، اس لیے کہ تربیت کرنے میں تو سائیکولوجی کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. تو پیغمبر جتنا سائیکولوجی کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا. تو اس چیز کو سمجھ رہے تھے. دیکھو چھوٹے سے چھوٹے بچے اور اپنا بچہ بالکل اپنی کیئر میں، اور بالکل عمر بھی چھوٹی، مگر کتنا خیال کیا کہ سیدھے یہ نہیں کہا کہ اپنی طرف سے کھا. ہم ہوتے تو کیا کر دیا اپنا بچہ بھائی اپنی طرف سے کھا، ادھر ادھر ہاتھ مارتا رہتا ہے. کیا غلامی مننے سم اللہ. کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو. وکل بیمینک. کھانے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک. اور کھانے کا تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنی طرف سے کھاؤ. اصل بات تو یہ تیسری ہی تھی. یہ پہلی بات ان کو بتانا مقصود نہیں تھا. ممکن ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا اور وہ دائیں ہاتھ ہی سے کھا رہے تھے، مگر یہ کھانے کے آداب بیان کیے تاکہ ٹھیس نہ پہنچے دل کو. اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے. دیکھو تربیت بھی ہو گئی اور پیار محبت سے. سم اللہ، بسم اللہ پڑھ. وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے. وکل مما یلیک، اور اپنے آگے سے. بس دو چیزیں بتا کر ختم کرتا ہوں آج کی بات. تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کھانا شروع کیا جائے تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے. اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ لیا، بسم اللہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھو، تو کچھ لوگوں کو مثلاً دعا معلوم نہیں ہوتی تو کہتے ہیں بسم اللہ، یا وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سنت ادا ہو گئی. ایک سنت یہ ہو گئی کہ بسم اللہ پڑھنا. دوسری سنت اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ وبرکت اللہ پڑھنا. تو اگر کوئی بسم اللہ وبرکت اللہ پڑھے گا تب دو سنت ہو گئی. بسم اللہ پڑھنا الگ سنت، کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، بسمک اللہم پڑھے، بسم اللہ پڑھے، صرف سنت ادا ہو گئی بسم اللہ کی. اور بسم اللہ وبرکت اللہ پڑھے تو یہ صحیح نسخوں میں، حدیث کے صحیح نسخوں میں بسم اللہ وبرکت اللہ ہی ہے. وہ بعض نسخوں میں بسم اللہ وعلا برکت اللہ بھی ہے بعض نسخوں میں، مگر جو صحیح نسخے اس وقت چھپے ہوئے ہیں اور جو تحقیق ہوئی ہے محدثین نے جو تحقیق کی اس میں اعلیٰ نہیں بسم اللہ وبرکت اللہ. مگر شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے غالباً اوجز المسالک میں یا لامع میں، یا پھر یہ کہ اس میں ابو داؤد شریف کی شرح میں بزل میں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے وعلا کا بھی ایک نسخہ بیان کیا ہے کہ ایک نسخے میں وعلا بھی ہے. تو
लोगों को सिखाया जाए कि भाई बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह पढ़ना बेहतर है, मगर अगर कोई बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह पढ़ रहा है तो उसके पीछे ना पड़ जाए कि ये गलत है, इसलिए कि एक नुस्खे में है। तो बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह, तो अब दो सुन्नत होगी। जैसे एक शख्स ने मिसवाक कर दी तो मिसवाक हो गई, फिर भी एक सुन्नत। दूसरी सुन्नत मिसवाक में ये है कि दाईं तरफ से ऊपर से शुरू किया जाए, फिर दाईं तरफ से नीचे, फिर दाईं तरफ से ऊपर, फिर ये दूसरी सुन्नत होगी। तीसरी सुन्नत ये है कि मिसवाक इतनी लंबी हो, तीसरी सुन्नत हो गई। तो एक ही चीज में कई कई सुन्नतें होती हैं। तो तस्मीह अगर किसी ने पढ़ लिया बिस्मिल्लाह जिस तरह का भी हो तो सुन्नत अदा हो जाएगी। और बिस्मिल्लाह बरकतिल्लाह पढ़ने से जो सही सुन्नत है तो दो सुन्नतें अदा हो जाएगी। तो एक काम तो ये करना है। और दूसरा ये है कि मुस्तकिल आगे इसका बयान आएगा, मगर मैं यहां अर्ज कर दूं कि खाना अगर एक ही किस्म का है, मसलन बिरयानी है और हम और आप दोनों बैठ गए एक प्लेट में, तो इधर भी बिरयानी है, आपकी तरफ भी बिरयानी है, तो भाई उधर हाथ क्यों मारता है, उधर क्यों हाथ मार रहा है? ये इधर जो है वही उधर भी है, मगर उधर कोई ऐसी चीज है जो इधर नहीं है। मिसाल के तौर पर एक ट्रे आ गई और उसमें मदीना मुनव्वरा की 3 किस्म की खजूरें आ गई, वो सेट की हुई है, इधर भी है, इधर भी है, इधर। तो ये हुक्म उसके लिए नहीं है। अगर अलग अलग किस्म का खाना हो तो उधर भी हाथ मार सकते हैं आप। ये उस वक्त के लिए है जबकि खाना एक ही किस्म का हो। तो हमारी शरीयत ने किन किन चीजों का ख्याल रखा है कि बास तबीयतें ऐसी होती हैं कि जिन तबीयतों को इनक़िबाज़ हो जाता है, इसलिए इधर उधर हाथ मत मारो, अपनी तरफ से खाओ। तो ये एक ही प्लेट में खाने का जो मिजाज बनाना है उसमें ये है कि सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखें। इसीलिए एक और बात बता दूं और खत्म उसको, इसीलिए जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के खाने हो और आप हाथ इधर उधर मार सकते हैं, इसी तरह आप ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए हैं कि उसे घिन नहीं होगी। अपनी बीवी के साथ बैठे हुए हैं, अपने किसी बहुत महबूब शागिर्द के साथ बैठे हुए हैं, अपने बहुत करीबी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, तो उस वक्त ये हुक्म लागू नहीं होता। उस वक्त आप जहां गए हाथ मारो, इसलिए कि अगर बीवी के साथ मोहब्बत बहुत है, शागिर्द के साथ मोहब्बत बहुत है, मुरीद के साथ मोहब्बत बहुत है, तब तो उस तरफ अगर आप हाथ लगाएंगे तो वो उसके लिए और ज्यादा लजीज हो जाएगा कि इनका हाथ लगा हुआ है। जैसे किसी का जूठा पीते हैं ना, तो बाज उस शाक जो है अपने जो ख्वाहिश परस्ती के लिए मोहब्बत करते हैं वो तो अपनी जगह पर, मगर बाज उस शाक जो है वो अपने शेख को बराबर देखते रहते हैं कि किस जगह मुंह लगा करके पानी पिया, उस जगह मुंह लगाकर पानी पीते हैं। और बाज का इश्क ऐसा होता है कि भाई जहां शेख का मुंह लगा है वहां हमारा गंदा मुंह नहीं लगना चाहिए। ये इश्क की दूसरी है। इश्क में तो कोई कायदा नहीं होता ना, उसमें कानून कोई नहीं होता। तो ये जो हम सुनते रहते हैं कि अनहाइजीनिक अनहाइजीनिक अनहाइजीनिक, कि हमारी माँ ने इस गिलास में मुंह लगाया है, अब ये हाइजीन के खिलाफ है कि इसको हम पिए, तो हाइजीन वाइजीन का मसला नहीं है, ये मोहब्बत की कमी या मोहब्बत की फुकदान है। वही लोग जो अपनी माँ और अपने भाई के जूठे को अनहाइजीनिक कहते हैं, वो कुत्ते के मुंह में आइसक्रीम रख करके खाते हैं। ये सुनी सुनाई बात थोड़ी है, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा, आप में से भी बहुत सुना देखा होगा। पार्क में समर में आइसक्रीम दे रहे हैं, खा रहे हैं, आइसक्रीम दे रहे खा रहे हैं। तो माँ का जूठा तो अनहाइजीनिक, और कुत्ते क्यों? इसलिए कि माँ से मोहब्बत होती नहीं ना जितनी कुत्ते से। और हमारा इस्लाम ये कहता है कि भाई किसी मोमिन का जूठा, किसी ये जो कहते हैं बुजुर्गों के बचे हुए को लोग पीते हैं, क्यों पीते हैं? इसलिए कि जब उसका थूक उसमें लग जाता है तो इसमें बरकत आती है उसके जिस्म की, तो ईमान की भी बरकत होती है। तो कहते हैं कि हर मोमिन, अदना से अदना मोमिन का थूक जब किसी पानी में लग जाता है तो दूसरे मोमिन के लिए शिफा है। इसलिए सहाबा जब दूध पीते थे तो कैसे पीते थे? प्याला लेकर बैठ जाते थे, एक पी रहा है आगे, दूसरा पी रहा है आगे, तीसरा पी रहा है आगे, एक ही प्याले में सब पीते थे। खाने में भी एक ही बर्तन में ज्यादा से ज्यादा लोग खाते। और हमारी आजकल मोहब्बतें इतनी कम हो गई कि बेटे को कहो ना कि बेटा आज से हम साथ खा लिया करेंगे एक प्लेट में,
کل سے وہ کھانے کا وقت نہ بدل دے تو محبتیں کم ہو گئی بالکل. ماں باپ جو چھوڑ دیتے ہیں اپنا, وہ ڈسٹ بن میں جاتا ہے, خاص طور پہ بوڑھے ہیں ماں باپ گوجوج ہے. اور لوگ کیا کریں گے, ماں باپ کا بچا ہوا, پتا نہیں یہ تبرک ہمیں کب ملے گا, ماں باپ کا بچا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق انشاءاللہ. اب جمعہ دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا تعلق بھی ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ ایک حدیث ہی پڑھ دیا کرو, تو اس کے ضمن میں بزرگوں کی باتیں بھی آ جائیں گی. اللہ